بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن ہے، درود شریف کے حوالے سے اکثر ڈسکشن چلتی ہے، تو وہ مجھے بتانے لگیں کہ انہوں نے اپنا درود شریف کا سفر شروع کیا تھا 2022 سے، اور اس وقت یہ بہت کم درود شریف پڑھتی تھیں، کم و بیش 1000 پڑھ لیا، 500 پڑھ لیا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک وہ ورد کرتی تھیں، اور آج کل وہ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ رہی ہیں اور درود ابراہیمی بھی پڑھ رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں بہت کم درود شریف پڑھتی تھی، اور اس کے بعد میرا درود شریف پڑھنا بالکل ختم ہو گیا، یعنی تھوڑا بہت جو پڑھ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ بالکل درود شریف نہیں پڑھ رہی تھیں۔ پھر 2024 میں کہتی ہیں ایسا ہوا کہ تہجد کا وقت تھا اور میری آنکھ کھلی، اور پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک کا گروپ بنانا ہے، اور وہاں پہ درود شریف پڑھوانا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ تو کہتی ہیں پھر میں جب سو کر اٹھی، میں نے اپنی بہن سے ڈسکس کیا، واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا، اس میں جتنے ہمارے ریلیٹیوز تھے، جاننے والے تھے، ان سب کو درود شریف کی دعوت دی، اور اب ہم گروپ میں درود شریف پڑھوا رہے ہیں، اور میں پڑھ بھی رہی ہوں، اور ساتھ میں ہر تھرسڈے کو یہ درود شریف جتنا بھی جمع ہوتا ہے وہ ہم ہدیہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے درود شریف کی ان کی جرنی دوبارہ سٹارٹ ہوئی 2024 میں، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف ورد کریں، تو پھر انہوں نے اپنے درود پاک کے ورد میں بھی اضافہ کیا۔ اسٹوڈنٹ ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، اب قرآن پاک تجوید سے بھی پڑھ رہی ہیں، الحمدللہ پردے کی بھی توفیق مل گئی ہے، اور پورا دن فری ہوتی ہیں آلموسٹ، تو کہتی ہیں کہ میں فجر کے بعد سے ہی درود پاک ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور درود شریف پڑھتی رہتی ہوں جب تک کہ میرا 10,000 درود شریف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ظہر سے عصر تک درود شریف ورد کرتی ہوں، مغرب سے عشاء تک کرتی ہوں، اور پھر رات سونے سے پہلے آپ کے درود پاک کی ویڈیو سنتی ہوں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے ہی سو جاتی ہوں۔ اس طرح کی انہوں نے اپنی روٹین سیٹ کی ہے، اور کہتی ہیں کہ درود شریف میرا کثرت سے جاری ہے۔ کہتی ہیں ایک دن بس میں لیٹی ہوئی تھی اور مجھے خیال آیا کہ مجھے تو کوئی روحانی خواب نہیں آتا، باقی لوگوں کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد کتنے اچھے اچھے معاملات ہوتے ہیں، مجھے روحانی خواب نہیں آ رہے، درود پاک کی برکتیں پتہ نہیں مجھے مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے ویسے تو، کیونکہ دیکھیں درود شریف پڑھنا ہی سب سے بڑی برکت کی بات ہے، آپ کو چن لیا گیا، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھوا بھی رہے ہیں، تو اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں درود شریف پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے کہتی ہیں کہ مجھے رونا آ گیا۔ کہتی ہیں میں عصر کے بعد درود شریف پڑھ رہی تھی دھیان سے، توجہ سے، اور اس تصور میں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو کہ بہت نورانی شخصیت تھی جن کی، اور بہت پروکار شخصیت تھی، بہت لمبے سے تھے، گورے سے تھے۔ کہتی ہیں اس تصور میں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ درود پاک کی کثرت کرو۔ کہتی ہیں ان کا کہنا ایسا ہوا کہ میرے درود پاک کے ورد میں بہت اضافہ ہوا الحمدللہ، اور میرے دل کو سکون آ گیا۔ اس کے بعد مزید بتاتی ہیں کہ اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت دل تھا، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں، کیونکہ کہتی ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں، اور جو ہے گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں اعتکاف سے اسے کر پاؤں گی کہ نہیں، یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں تھیں، پریشان تھیں۔ تو کہتی ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی ایک دن صبح میں کہ یا رب عز و جل مجھے بتا کہ میں اعتکاف کروں کہ نہیں کروں، میں صحیح سے کر پاؤں گی بھی یعنی میری مدد فرما۔ کہتی ہے میں دعا مانگتی رہی، اور اس کے بعد میں سو گئی، تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت پیاری سی جگہ ہے، بہت پرسکون سی پلیس ہے، اور سبزہ ہی سبزہ ہے وہاں پہ، اور وہاں پردے لگے ہوئے ہیں، اور میں وہاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ تو جب میں سو کر اٹھی تو مجھے گمان گزرا کہ مجھے اعتکاف کا اشارہ مل گیا ہے، اور مجھے اعتکاف کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے حکم سے اعتکاف کی سعادت ملی۔ کہتی ہیں اعتکاف میں نے بہت زیادہ درود پاک پڑھا، بہت زیادہ ذکر و اذکار کیے، بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی، بہت دعائیں کی الحمدللہ۔ تو کہتی ہیں ایک دن میں درود شریف پڑھ رہی تھی، درود پاک پڑھتے پڑھتے تصور بھی تھا، اور مجھے رونا آ گیا۔ تو جب مجھے رونا آیا تو کہتی ہیں میں نے اپنے آنسوؤں میں خانہ کعبہ دیکھا، اور واضح طور پر دیکھا، تو الحمدللہ تصور کی بھی کیا کیا برکات ہیں۔ مزید بتاتی ہیں کہ جب میں اعتکاف میں تھی اور وضو کرنے کے لیے نکل رہی تھی تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اس درود پاک کا ورد کرو۔ تو کہتی ہیں میں پھر یہی درود پاک ورد کرنے لگی، اور اس کے بعد جو ہے مغرب کے بعد مجھے نیند آ گئی، اور جب میں سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑی سی بلی ہے جو کہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور مجھے اٹیک کرنا چاہتی ہے۔ تو میں ایک دکان میں جاتی ہوں اور وہاں کہتی ہوں کہ آپ میری حفاظت فرمائیں، مجھے یہاں رہنے دیں ورنہ یہ بلی مجھ پر اٹیک کرے گی۔ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں آئیں گی تو یہ ہمیں بھی نقصان پہنچائے گی۔ تو وہ جو شاپ کیپر وہاں ہوتے ہیں دکاندار، وہ کہتے ہیں کہ سامنے سعادات کا گھر ہے، سیدوں کا گھر ہے، آپ وہاں چلے جائیے، انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گی۔ تو بتاتی ہیں سامنے سیڑھیاں تھیں، میں سیڑھیوں سے اوپر گئی تو کچا سا مکان تھا، مٹی کا مکان تھا، اور وہاں ایک بہت ہی پروکار خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بہت پر نور خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، اور میں وہاں جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، اور میں اور وہ خاتون جو تھیں دونوں ہی درود پاک پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں سیدہ بی بی خاتون جنت ہوں اور آپ یہاں پر محفوظ ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ پھر ہم دونوں مل کے درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ خاتون جو ہوتی ہیں سیدہ بی بی جان، وہ انہیں ایک انگوٹھی دیتی ہیں، اس پر محمد لکھا ہوتا ہے، وہ یہ انگوٹھی پہن لیتی ہیں، اور اس کے بعد بی بی جان ان سے کہتی ہیں کہ آپ جائیے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر یہ وہاں سے آ جاتی ہیں۔ تو کہتی ہیں تمام برکات درود شریف پڑھنے کی، پڑھوانے کی ہے، اور کہتی ہیں اس خواب کے بعد سے نا میں جو بھی دعا مانگتی ہوں الحمدللہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ سے چاہتی ہوں وہ مل جاتا ہے، جو سوچتی ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ درود پاک کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی برکتیں عطا فرماتی، بہت کرم نوازیاں ہوئی ہیں، اور بہت پیارے پیارے خواب بھی آتے ہیں، روحانیت میں بھی اضافہ ہوا ہے، درود پاک کے ورد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کم وقت میں بہت زیادہ درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گھر میں چونکہ کوئی کام کاج ان کے ہوتا نہیں ہے، صبح میں اگر ان کو بنانا ہوتا ہے تو صرف ناشتہ یا وہ بھی نہیں، وہ بھی ان کی والدہ کر لیتی ہیں، بس یہ اپنا تجوید سے قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے پورا دن ذکر و اذکار اور درود شریف میں گزارتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں۔ ساتھ ساتھ کہتی ہیں کہ آپ کے چینل کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، اور آپ جو اکثر درود شریف بتاتی ہیں، ذکر و اذکار بتاتی ہیں، درود پاک کے اعمال بتاتی ہیں، وہ بھی کرتی ہوں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، آپ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل بتایا تھا وہ بھی کیا، اور آپ اکثر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کرنے کا بتاتی ہیں کہ تھوڑا درود شریف پڑھیے، ہدیہ کیجیے، دعا کیجیے، تو کہتی ہیں اس طریقے سے بھی میں درود پاک پڑھتی ہوں، اور آپ کے چینل سے بہت رہنمائی ملی، اور کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ میں اپنا میریکل شیئر کروں، اور آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، لوگوں کو بتائیں۔ درود شریف پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، اعمال سنور جاتے ہیں، اخلاق سنور جاتے ہیں، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اچھے خواب آتے ہیں، جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اور زندگی کے جو معاملات ہیں بہتر سے بہترین ہو جاتے ہیں۔ تو ثواب کی نیت سے انہوں نے اپنا یہ پورا جرنی شیئر کی ہے درود پاک کی، انہیں زیادہ وقت بھی نہیں ہوا پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ کریم نے ان پر بہت کرم فرمایا، روحانی خوابوں کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے الحمدللہ، اور درود پاک پڑھ بھی رہی ہیں، پڑھوا بھی رہی ہیں، ہدیہ بھی کرتی ہیں، اور جو دعا کرتی ہیں الحمدللہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، خیر و بلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی درود پاک کا خوب شوق عطا فرمائے، اور خلوص نیت سے، محبت کے ساتھ، توجہ، ادب، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔